اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر ذیشان سرور فرام فیصل آباد پاکستان، سرور ہومیوپیتھک کلینک. آج کا ہمارا ایک ٹاپک ہے مٹیریل میڈیکل کے حوالے سے. آج ہماری جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے سائنا. دوستو بڑی ہی مشہور اور بڑی ہی زبردست قسم کی میڈیسن ہے، خاص کر خصوصاً بالخصوص بچوں کے معاملات میں. اچھا، سب سے پہلے تو اس کی جو کمپوزیشن ہے، اس میں جو یوز ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ورم سیڈ. فلاور ہیڈڈ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے، فلاور ہیڈ اور ورم سیڈ اس کا نام ہے. تو خیر اس کی سمٹمز کی طرف چلتے ہیں. کی سمٹمز کے حوالے سے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کو کہہ لیں کہ تھوڑی اس کی تشریح اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. تو خیر کی پوائنٹ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں جی. اس میں سب سے پہلے تو بہت زیادہ بھوک بار بار کھائے، بہت زیادہ بھوک بار بار کھائے. بچے کو اٹھا کر چلتے پھرتے رہنے سے بچہ جو ہے وہ بہتر محسوس کرے، جیسا کہ کیمومیلا میں بھی پایا جاتا ہے کہ بچے کو اگر اٹھا کے چلتے پھرتے رہیں تو بچہ جو ہے وہ بہتر محسوس کرتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ نیند کے دوران دانت پیستا ہے اور پیٹ میں اس کے کیڑے ہوتے ہیں. زیادہ بھوک اور دانتوں کا پیسنا جو ہے وہ کہہ لیں کہ پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے ہے. اچھا، اس کے بعد ہے جی اس کی سمٹمز کی طرف چلتے ہیں. اس میں ایک اور پیٹ سمٹم پائی جاتی ہے جس میں کہہ لیں کہ بچہ جو ہے وہ پیٹ کے بل سوتا ہے، الٹا ہو کے پیٹ کے بل، ہاتھوں اور پاؤں پہ کہہ لیں کہ لگا کے نیچے، اور اپنا بیک جو ہے ہپ جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھا کے تو بچہ سوتا ہے. تو اس کنڈیشن میں اگر آپ کو کوئی بھی مطلب کمپلین ملے تو اس میں پیٹ سمٹم ہے کہ یہ بچہ سائنا کا پیشنٹ ہوگا. اور دوسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ بچہ ہر ٹائم جو ہے وہ اپنی نوز کے اندر جو ہے وہ فنگر ڈالے رکھتا ہے، اپنی نوز کو جو ہے وہ ملتا رہتا ہے، رگڑتا رہتا ہے. تو اور اس میں دوسری ایک اور چیز پائی جاتی ہے، اس میں جلد جو ہے وہ بھی بہت زیادہ پوریس ہو جاتی ہے. بچہ کسی کو اپنی طرف کہہ لیں کہ کوئی اگر اس کو اٹھانا چاہے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا. کوئی اس کو کہہ لیں کہ پیار بھری نگاہ سے یا پیار دینا چاہے تو وہ برداشت نہیں کرتا بچہ اس کو. اس میڈیسن کا بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ غصیلا بد مزاج ہوتا ہے، اور کوئی بھی چیز جو ہے اسے خوش نہیں کر سکتی، اور ہر کہہ لیں کہ بات بات پر یہ ناراض ہوتا ہے، چیزیں مانگتا ہے. اس کو جو چیزیں مانگتا ہے وہ چیزیں دینے کے بعد بھی اس کی تسلی نہیں ہوتی، اور ان کو منع کر دیتا ہے لینے سے. مطلب کسی بھی طریقے سے اس کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی اس لحاظ سے کہ یہ اس کو جو چیز مانگی گئی ہے وہ بھی دی جائے تو اس کو بھی پھینک دیتا ہے، اس کو لینے سے انکار کر دیتا ہے. اچھا، دوسری چیز اس میں یہ پائی جاتی ہے کہ اس کا بچہ جو ہے نیند کے دوران جو ہے وہ طرح طرح کی خوابیں دیکھتا ہے، اور ایک دم سے اٹھتا ہے، چیخیں مارتا ہے. اس کے بعد اس کے جو خواب ہوتے ہیں جنوں بھوتوں کے اور کتوں کے خواب ہوتے ہیں اس میں. اور بچہ جو ہے وہ اس کا پیشنٹ جو ہے وہ کہہ لیں کہ جھٹکے سے اٹھتا ہے. تو ڈر اور خوف کی وجہ سے ساتھ ساتھ کانپتا بھی ہے اس کا سائنا کا جو پیشنٹ ہوتا ہے جی. اس میں آنکھوں کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو آنکھوں سے ریلیٹڈ اس کا ایشو ہوتا ہے کہ اس کا جو آنکھیں ہیں یہ شیشے کی طرح چمک رہی ہوتی ہیں، اور ان میں بعض دفعہ یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے جب یہ کرونک کہہ لیں کہ سٹیج پہ جانا شروع ہو جاتا ہے کیس، تو یہ رنگوں میں کہہ لیں کہ دیکھنے میں رنگوں کے تمیز آ جاتی ہے. اس کی آنکھوں کے سامنے ایسے رنگ جو ہیں وہ اچھلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اسے، اور خاص کر جو ہے زرد رنگ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک کہہ لیں کہ ہر ٹائم کے لیے جو زرد رنگ ہے وہی ہر چیز میں، ہر شبیہ میں، ہر جو بھی وہ چیز دیکھتا ہے اسے زرد رنگ کی وہ نظر آتی ہے.
وہ ہر ٹائم اس کی یہ کنڈیشن رہتی ہے کہ اسے زرد رنگ جو ہے وہ ہر جگہ پہ نظر آتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات، اس کے پیشنٹ میں جو ہے وہ تشنج بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں، تشنج کی اور پورے جسم میں جھٹکے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض دفعہ اس کے پیشنٹ کی جو ہے گردن وہ پیچھے کی طرف اکڑ جاتی ہے اور ہاتھ بھی مڑتے ہیں، اندر کی طرف انگلیاں جو ہیں وہ مڑتی ہیں، تو جسم میں کپ کپی اور لرزہ محسوس ہوتا ہے، اور بعض اوقات اگر اس کو کمر پر تھپکی دیں تو اس کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اس کی ایک پیٹ سمپٹم ہے کہ اگر سائنا کے پیشنٹ کو کمر پہ تھپکی دی جائے نا تو اس کے سر میں درد جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور کافی دیر تک یہ درد رہتا ہے۔ اور سائنا کی جو سمپٹمز ہیں وہ دودھ کھانا کھانے سے بڑھتی ہیں، اس کا بچہ جو ہے وہ کھٹے دودھ کی کیک کرتا ہے، لیکن یہ تھوزا سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا۔ تھوزا کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ فوری کیک کر دیتا ہے، اس کا جو ہے وہ کچھ ٹائم کے بعد کرے گا، اور اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ندیدوں والی جانوروں والی جو ہے بھوک وہ پائی جاتی ہے سائنا کے پیشنٹ میں، اور اس میں جو ہے وہ اسہال پائے جاتے ہیں۔ اسہال بعض دفعہ جو ہے وہ وائٹ کلر کی آؤں آتی ہے، اور اس کے بعد جب یہ کرونک کنڈیشن ہو جاتی ہے تو پتلے گرینش جو ہے وہ اسہال آنا شروع ہو جاتے ہیں، برعکس اس کے کہ تھوزا میں جو ہے وہ قبض پائی جاتی ہے۔ دوسری چیز، اگر ملیریا کے حملے کے بعد اگر دورے پڑنے شروع ہو جائیں تو آپ سائنا کو فراموش نہیں کر سکتے، سائنا پیش میڈیسن ہوگی۔ اور اس کے بعد اگر کوئی حاملہ خاتون اگر اس کو اچانک سے کوئی خوشی یا غمی کی خبر دے دی جائے تو اسے اس کا غیر متوقع طور پہ جو کہہ لیں کہ اس کو اچانک سے خوشی یا کسی غم کی خبر ملے تو اس سے اس کا سر درد جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سر درد جو ہے وہ لمبا عرصہ تک جاری رہتا ہے۔ تو اگر ایسی کنڈیشن آپ کو ملے تو اس میں بھی سائنا جو ہے وہ بڑا بہترین کام کرے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہم اس کی کمی اور بیشی دیکھ لیتے ہیں۔ کمی بیشی میں کچھ چیزیں اس میں ہیں جس میں کہہ لیں کہ بچہ جو ہے اگر پیٹ کے بل سوئے تو اس کے جو دست ہیں ان میں افاقہ اسے محسوس ہوتا ہے، اگر پیٹ کو دبائے تو اس سے جو ہے الٹا لیٹ کے پیٹ کو دبائے تو اس سے جو ہے اس کا پیٹ درد میں بھی افاقہ ہوتا ہے، اور اس کی جو تکلیفیں ہیں وہ رات کو اور موسم گرما میں بڑھتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ کھانا کھانے کے بعد بڑھتی ہیں۔ جزاک اللہ جی، آج کے لیے اتنا ہی ٹاپک۔